اسٹریٹ آف ہرمز پہ امریکی نیوی اور IRGC کی شدید کشیدگی کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوتی نظر آئی، تب تک جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی کہ نہیں ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں اور کسی بھی وقت یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کسی بھی وقت معاہدہ مزمل صاحب کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایران کے 14 نکات کی بات کر لیں، امریکہ کے 9 پوائنٹس کی بات کر لیں، انرچڈ یورینیم ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کسی صورت اس حوالے سے تو ایران تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایرانی صدر کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے جو ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کمانڈز ملی ہوں گی اس حوالے سے؟ کیونکہ ابھی تک تو سورسز ہی جو کلیم کر رہے ہیں، جو انالیسز ہیں، اس حوالے سے ہم اس پہ اندازہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ایران ابھی بھی اپنی شرطوں پر قائم ہے اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب امریکہ کیا کرے گا؟ مزید ایڈونچر کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو مارکو روبیو صاحب نے آج بریفنگ دی ہے وائٹ ہاؤس میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایران کے جواب کا انتظار ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اب تک ایران کا جواب مل جانا چاہیے تھا، لیکن ہم ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک نو یا یس کا انتظار ضرور موجود ہے کہ ایران کی طرف سے فائنل نو آ جاتی ہے یا فائنل یس آ جاتی ہے۔ جو امریکن پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے خوشم اور بندر عباس پر جب اٹیک کیا تھا تو کیا اس وقت حالات کچھ اور تھے؟ دیکھیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر قائم ہے۔ دیکھیں نا، ایک فل فلیج ڈی ایسکلیٹ ہوا، آپریشن فریڈم کو بھی روکا گیا۔ بات چیت اور جنگ دونوں کا ماحول اپنی جگہ موجود ہے۔ ایران نے بھی میزائل چلائے ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے چلائے ہیں اور ایران نے نہیں چلائے ہیں۔ ایران نے بھی UAE پہ بھی چلائے ہیں، امریکن شپس پہ بھی چلائے ہیں، تو چھیڑ چھاڑ جاری ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ مذاکرات کو موقع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اگر یہ مسئلہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا تو پھر مجھے جنگ ضرور نظر آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ نہیں ہوگی، اگر یہ اگلے 48-72 گھنٹے میں چیزیں ریزالو نہیں ہوتی ہیں، کسی MOU یا اسلام آباد ایکارڈ یا کسی ایگریمنٹ کی طرف بات نہیں جاتی ہے، تو پھر مجھے سیز فائر ختم ہوتا بھی نظر آتا ہے، ایسکیلیشن بھی نظر آتی ہے، اور مجھے دوبارہ لڑائی بھی نظر آتی ہے۔ مطلب کس پر زیادہ پریشر ہے جنگ کو آگے نہ بڑھانے کا؟ امریکہ کو لے لیں یا پھر آپ ایران کو لے لیں؟ امریکہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انفلیشن ریٹ آپ کے سامنے ہے، جو ڈیموکریٹس ہے ان کی لیڈ آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلسل ریٹنگ نیچے گرتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ایران کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے، یہ ہم اس پر مسلسل پروگرام سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کو کس کنٹری پہ فی الحال زیادہ پریشر نظر آتا ہے؟ دونوں دباؤ میں میں یہ سمجھتا ہوں ایران بھی آگے جنگ نہیں چاہتا ہے۔ ایران میں بہت تباہی ہوئی ہے، امریکہ میں مہنگائی ہوئی ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانا پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے شاید ایک عالمی اتحاد بھی بن جائے کہ اس کو کھولا جائے، کیونکہ دنیا کے 100 ملک اسٹریٹ آف ہرمز سے متاثر ہیں، اور سارے ممالک جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ بات چیت سے معاملہ حل نہیں ہوگا، تو پھر میرے خیال میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلانے کے لیے تو ایکشن کے لیے سب کو ساتھ آنا پڑے گا، کیونکہ ہر ملک جو ہے اس سے فنانشلی تباہ ہو رہا ہے۔ تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ عباس عراقچی صاحب کا بھی ٹویٹ آج بہت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایوری ٹائم جب یہاں پہ کوئی ڈپلومیٹک سلوشن ہوتا ہے، US آپٹ فار اے ریکلیس ملٹری ایڈونچر۔ یہ ابھی جو ان شپس گزرے ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز سے، یہ وہ تو ایک اور دی ریزلٹ آف اے اسپوائلر ونس اگین ڈمپنگ پورٹس انٹو اندر گیم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم مذاکرات یا سلوشن کے قریب پہنچتے ہیں، امریکہ ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ ایرانین موقف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اب جو آپ نے بات کی مجتبیٰ خامنائی اور مسعود پزشکیان کی ملاقات کی، مجھے اس ملاقات کی خبریں بہت مبہم نظر آئیں۔ دیکھیں، جو ریئل ایشوز ہیں اس کے اوپر مجتبیٰ خامنائی صاحب نے مسعود پزشکیان صاحب کو کیا ہدایات دیں، یہ تو مسعود پزشکیان صاحب نے نہیں بتایا۔ مطلب امریکہ سے مذاکرات پر مجتبیٰ خامنائی صاحب نے مسعود پزشکیان صاحب کو کیا کہا؟ نہیں، مذاکرات کے ٹائم میں اس طرح کی بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے آتی ہے تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے امریکہ سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مسعود پزشکیان بہت پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کو مجتبیٰ خامنائی صاحب نے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے۔ یا وہ آ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات نہیں کرنے، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کی پالیسی نو ٹاکس کی ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہیں، پیار سے ملے ہیں، بڑا ویژن ہے، یہ ایک رسمی سی بات انہوں نے کی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے تھی یہ ملاقات، آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے؟
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائے تو موجود ہے نا کہ ویئر از مشتبہ خامنہ، امریکنز اور اسرائیلیز کو پریشر میں لانے کے لیے اسرائیلی لابی کو ان کی ایک فزیکل پریزنس کا ثبوت تو ایرانینز کو دینا پڑے گا. ایران تو آج بھی سٹینڈ کر رہا ہے، اپنے موقف پر کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے. ضرور کھڑا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں ایران اپنے موقف پر نہیں کھڑا، پر وہاں 18 لاکھ روپے کا ریال کا ڈالر ہو گیا ہے، وہاں فوڈ شارٹیج ہے، وہاں کافی تباہی ہو گئی ہے، لوگ جو ہے وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے میں. CIA کی رپورٹ کا انکشاف مزمل صاحب ہمارے سامنے ہے، جس میں ایران کا بیشتر میزائل نظام وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی محفوظ ہے. جی، وہ جو انڈر گراؤنڈ نظام ہے وہ ابھی محفوظ ہے، اور بلکہ یہ جو سیز فائر کے دوران ان کی جو سرنگیں بند ہو گئی تھیں جن پر بمباری کی وجہ سے جن سے اب وہ نکال نہیں پا رہے تھے، وہ سارا کچھ انہوں نے کلیئر کر لیا. اور یہ تو امریکہ کے سیکرٹری آف وار نے کہا کہ اس سیز فائر کے دوران انہوں نے خود کو جو ہے دوبارہ اسٹرینتھن کیا ہے، اپنی چیزوں کو دوبارہ لائن اپ کیا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر دوبارہ اب جنگ ہوتی ہے تو ایران اسٹرائک کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوگا، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ امریکہ نے بھی خطے میں بہت خود کو اسٹرینتھن کیا ہے، اور اگر اب امریکہ بمباری کرے گا تو وہ پہلے سے زیادہ لیتھل ہوگی. اب اس بار اس کے پاس طاقت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا، چند دن پہلے تک سعودی عرب اور قطر جو ہیں وہ امریکنز کو اپنی ایئر بیس اور اسپیس دینے کو تیار نہیں تھے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کا ایشو ایسا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ اب وہ دینے کو تیار ہیں. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ دورہ بیجنگ جو ہے ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیجنگ جانے سے پہلے اس مسئلے کو حل کر کے جائیں. چائنا جو پہلے ہی سینسٹیو ہے ایران کو لے کے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ شاید یہ معاملہ دورہ بیجنگ کے بعد حل ہو. انہیں لگتا ہے کہ بیجنگ جو ہے ان کے لیے بات کرے گا. لیکن آج اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف امریکہ نے قرارداد پیش کی اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، جسے رشیا نے ویٹو کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ویٹو ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے قرارداد نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. لیکن امریکہ کو بھی اب، پہلے تو امریکہ کہتا تھا میں UN کو مانتا ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں. اب وہ بھی UN کی قراردادوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے، اور رشیا نے اس کو ویٹو کیا ہے. پچھلے دنوں عباس عراقچی صاحب روس گئے تھے، ان کی پوٹن سے ملاقات ہوئی تھی. روس نے آج ویٹو کیا ہے، جو ایک بڑا سائن ہے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اب چائنا کتنا کھڑا ہے اور کہاں تک؟ چائنا کی ٹیبل پہ اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کا ایشو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہوگا فور شور. ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں یہ اب دیکھنے کی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے. لیکن اس سے پہلے حالات یہ بتائے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے تو پریشر بہت زیادہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک معاہدہ سامنے ہو اور اس معاہدے پہ ایران دستخط کر دے. لیکن ایران کن شرطوں پر دستخط کرے گا، یہ بڑی غور طلب بات ہے. What do you think؟ نہیں، ایران اگر معاہدہ ہوگا تو اس میں امریکہ کے لیے وکٹری ہوگی، ورنہ معاہدہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ سائن کریں گے جو ان کے لیے وکٹری کا باعث نہ ہو. پھر معاہدہ نہیں ہوگا، پھر جنگ ہوگی. مڈ ٹرم الیکشنز کا بھی تو ایک پریشر ہے نا. دیکھیں، مڈ ٹرم الیکشنز کی پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ ایران کو بہت زیادہ تباہ کر کے مڈ ٹرم انتخابات میں جائیں. آپ پھر ایران کے اوپر دوبارہ ایک 40-50 دن کی بمباری شروع کر دیں. آپ اسٹیٹ آف ان کی دوبارہ جو پہلے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو ٹارگٹس رہ گئے ہیں، ان ٹارگٹس کو مزید مارنے کی کوشش. وہ تو بریفنگ دے دی گئی نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ ایسا آپ کر کے بھی دیکھ لیں، لیکن خاطر خواہ نتائج تو حاصل نہیں. دیکھیں میرے والا خاص خاطر خواہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج ہوتے ہیں اگلے کو کمزور کرنا اور خود جیتنا. اس کمزور تو ہوگا نا. آپ یہ کہیں کہ امریکی بمباری سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ بات نہیں مانتا. نہیں، فور شور نہیں پڑتا. لیکن اس کے برعکس جب امریکہ ایران اٹیک کرتا ہے امریکی اڈوں کو، تو نقصان بھی تو آپ کے سامنے. امریکہ پر تو نہیں کرتا نا، ایران کا کوئی میزائل امریکہ واشنگٹن تو نہیں پہنچ سکتا. امریکی اڈوں کا